أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمنوا بالله ويؤمنوا للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. صدق اللہ العظیم. انما الصدقات، در حقیقت صدقات تو صرف ان لوگوں کے لیے ہیں. کون؟ للفقراء، فقیروں کے لیے، والمساکین، اور مسکینوں کے لیے، والعاملین علیہا، اور جو اہل کا جو یعنی کہ جو زکوٰۃ وصول کرتے ان کے لیے، والمعلفۃ قلوبہم، اور ان لوگوں کے لیے جن کی تالیف قلب یعنی کہ ان کی ضرورت ہوگی کسی کو راضی، ان کو راضی کیا جا سکے، ان کے دلوں کو مال دے کے اسلام کی طرف. وفر رقابی، اور گردنوں کو چھڑانے میں یعنی کہ غلام آزاد کرے، والغارمین، اور تاوان یعنی قرض ادا کرنے والوں کے لیے، وفی سبیل، اور اللہ کی راہ میں، وابن السبیل، اور مسافر پر. فریضۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کر دی گئے ہیں. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. ومنہم الذین یؤذون النبی، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ان میں جو نبی کو ایذا، یؤذون کا ایذا دینا، تکلیف دینا نبی کو، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، ہوا اذن، وہ کان یعنی کہ کان کا کچا ہے. قل اذن خیر لکم، کہہ دیجئے کہ ان کا اذن یعنی کہ سننا، خیر لکم، تمہارے لیے خیر ہے. یؤمن باللہ، وہ یقین رکھتا ہے اللہ، وہ اللہ پر ایمان لاتا ہے. اور یؤمن للمؤمنین، اور وہ یقین رکھتا ہے مومنوں پر. ورحمۃ للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں پر، اور مومنوں پر رحمت ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، آمنوا، جو ان میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور بے شک وہ لوگ جو ایذا دیتے ہیں رسول اللہ کو، لہم عذاب علیم، ان کے لیے ہے عذاب علیم، ہے دردناک عذاب. یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لکم، تمہارے سامنے، لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کریں، خوش کریں. واللہ، اللہ، ورسول، اس کا رسول، حق، زیادہ حقدار ہے، زیادہ حق ہے ان کا، ان یرضو، کہ وہ راضی کریں اسے، ان کانوا من، اگر وہ مومن ہے. یعنی بجائے ان کو لوگوں کو خوش کرنے کے، ان کو چاہیے کہ اللہ اور رسول کو خوش کریں، تو یہ اس کے ان کے لیے بھلائی ہوتی ہے. آج کیا دراصل یہ زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ پیچھے ہم دیکھا کہ صدقات پہ کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراضات اٹھائے کہ وہ انصاف نہیں کرے، حالانکہ یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول انصاف نہ کریں. پھر بھی یہاں پہ زکوٰۃ جو صدقات ہیں، زکوٰۃ جو بھی اکٹھی ہوتی تھی، اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان مد میں، یعنی یہ جو چیزیں بتا دی گئی، یہ زکوٰۃ کی تقسیم، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یعنی صدقات میں تو فقیر ہیں، مسکین ہیں، اور یا جو کام کرتے ہیں تو باری باری ان کو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو یہ بتا دی تاکہ کسی کوئی اس میں کوئی شک رہے ہی نہیں، اور اپنے زکوٰۃ اس مد میں جس میں سے چاہے اپنی زکوٰۃ خرچ کر سکتا ہے. انما الصدقات للفقراء، سچ جو ہے وہ مسلمان جن کو اپنے اخراجات کے لیے کچھ مال ہو مگر فقیر ہوں، جیسے للفقراء والمہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم، جیسے پڑھیں گے کہ معلوم محتاج گھر بار چھوڑنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور اپنے باپوں اور اپنے مالوں سے باہر نکال دیے گئے، وہ اللہ کی طرف سے کچھ فضل و رضا تلاش کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف
مدد کرتے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں۔ اس طرح ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ یہ ان محتاجوں کے لیے ہے، یہ صدقات للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، یہ صدقات ان محتاجوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں روک لیے گئے، زمین میں سفر نہیں کر سکتے، ناواقف ہیں، اور انہیں سوال سے بچنے کی وجہ سے مالدار سمجھا جاتا ہے، تو انہیں ان کی علامت سے پہچان لے گا، اور لوگوں سے وہ لپٹ کر نہیں مانگتے، اور جو خیر میں سے جو خرچ کرو گے تو یقین اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا کہ یہ فقیر جو بیچارہ اپنی ضرورت پوری نہیں، تو جو فقیر ہیں، جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون فقیر ہے، ان لوگوں کے لیے ہے کہ ان کے لوگوں کو ان پہ مال خرچ کرنا چاہیے، ان کو دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ جی بالکل کچھ ہو تو پھر وہ کو دے بھی سکتے ہیں، کچھ نہ کسی کے پاس نہ ہو تو نہیں بھی دیا سکتا ہے، مگر یہ کہ نہ مانگے تو جس طرح آتا ہے کہ جی بتایا گیا کہ ایک شخص نے مانگا، تو جیسے سیدنا عبداللہ سے سوال کیا کہ ایک شخص نے صدر عبداللہ سے پوچھا کہ ہم فقراء و مہاجرین میں شامل نہیں ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کیا تیری بیوی ہے کہ جس کے ساتھ تو قیام پذیر ہے؟ اس نے شخص نے کہا جی ہاں میری بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ نے پھر سوال کیا کیا تیرا گھر ہے جس میں تو رہتا ہے؟ اس نے کہا آدمی نے کہا ہاں جی ہاں میرا گھر بھی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ پھر تو تم امیر اور غنی لوگوں میں سے ہے۔ اس شخص نے مزید بتایا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ تو عبداللہ نے کہا کہ پھر تو بادشاہوں میں سے ہے، یعنی کہ تیرے پاس اتنی چیزیں ہیں، مگر یہ آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ چیزیں بھی جو کسی کے انسان کے اوپر پوری نہیں کرتے ہیں اس کے اخراجات، تو اس کو وہ مسکین کہلاتا ہے، اس کو ہم دے دینا چاہیے، یعنی کہ یہ کہ پھر اسی طرح بتایا گیا کہ اگر تم ان چیزوں پہ اگر نہ مانگو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، جس طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے مقدر کر دیا ہے، اگر تم پسند کرو تو تمہارا ذکر اسی میں رہے، اور اگر تم مانگو تو پھر نہ مانگو تو اچھا، اگر صبر کرو تو اچھا ہے، اس میں کر لو تو اچھی بات ہے۔ میں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک فقراء اور مہاجرین مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تو یہ حدیث سن کر وہ جو شخص مانگے تو بولے کہ ہم اسی حالت میں فقر پر صبر کریں گے اور آپ کسی چیز کا سوال نہیں کریں گے۔ اس کا یہ مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ انسان فقر کے کوئی فقیری کے کوئی اچھی چیز ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فقر کے اور اس کو ناپسندیدہ اور قابل رشک چیز نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے سے، اس کے فقر کے فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ ہر نماز کے بعد آپ نے وہ دعائیں مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک الکفر والفقر عذاب القبر، اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر و تنگ دستی سے، یعنی فقر بھی اور تنگ دستی بھی انسان کو نہ آتی ہے، ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے، اور عذاب قبر سے۔ تو یہ ضرور اللہ ہمیں بھی مانگ لینا چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک الکفر والفقر، اللہ میں پناہ چاہتا ہوں کفر سے اور فقر سے اور عذاب قبر سے۔ تو یہ ہے سید عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کسی دولت مند ایسے شخص کے لیے حلال نہیں ہے جو مالدار طاقتور اور صحیح و سالم، اس کے لیے ضروری نہیں اس کو دینا اچھا نہیں ہے۔ دوسری جو کیٹیگری آ رہی ہے وہ مساکین کی، مسکین۔ مسکین کون شخص ہے؟ مسکین شخص کو کہتے ہیں جس کے پاس ضروریات زندگی کے لیے ناکافی مال ہو، بے شک ایسے شخص کا چاہے گھر بھی ہو، کاروبار بھی ہو، مگر باوقار زندگی گزر کرنے کے لیے کافی نہ ہو۔ جیسے ہم نے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں جب سورہ کہف پڑھتے ہیں، اس میں سیدنا موسیٰ اور خضر السلام کی جو واقعہ بیان ہوا ہے، اس میں بھی جو کشتی میں جن لوگوں کی کشتی تھی ان کے بارے میں آیا نا کہ اما السفینۃ وکانت لمساکین یعملون فی البحر، رہی کشتی تو وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی مسکین، وہ مسکین حالانکہ ان کے پاس کشتی بھی تھی لیکن ان کو مسکین کہا گیا۔ تو یہ تب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے ارد گرد گھومتا پھرتا ہے، یا جو کہ لوگ اسے ایک لقمہ یا دو لقمہ دے دیں، ایک کھجور یا دو کھجوریں دے دیتے ہیں۔ مسکین تو وہ شخص ہے جو غنی نہیں ہے اور نہ اس کے بارے میں عام لوگ علم ہوتا ہے کہ اسے صدقہ دیا جائے، یا اور نہ وہ خود لوگوں سے کھڑے ہو کر سوال کرتا ہے، وہ مسکین ہے۔ یعنی شخص اگر اس کی پوری ضروریات پوری نہیں ہوتی، گھر کا خرچہ نہیں چلتا، تو اس شخص کے لیے یہ اس کو دیا جاتا تو وہ مسکین کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، کہ جیسا اس حالات اگر وہ 50 یعنی کوئی کسی سے ہوتا بھی نہیں، کسی کو کہتا بھی نہیں، اور اس کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، بھلے اس کے پاس گھر بھی ہو گاڑی بھی ہو، مگر اس کو اگر اخراجات پورے نہیں ہو رہے تو وہ مسکین کیٹیگری میں آ جاتا ہے۔ پھر آیت العالمین والعاملین علیہا، اور وہ لوگ جو اس کا زکوٰۃ کے انتظام کا، یعنی زکوٰۃ بیت المال میں آتی ہے نا، جب مال میں آیا کرتی تب تو انڈیویجول لوگ دے دیتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت وہ اس کو جمع کرے اور وہ پھر اس کی تقسیم کرے،
تو جو لوگ اس کی محکمے کے جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، تقسیم کرنے والے ہیں، ان پہ سب پہ زکوٰۃ، یعنی کہ ان کی تنخواہیں، ان کا اگر گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پیٹرول وغیرہ آ جائے گا، وہ اسی زکوٰۃ کی مد سے ہی لیا جائے گا۔ یعنی جو لوگ بھی زکوٰۃ کی وصولی اس کے حساب کتاب کے ذمہ دار ہیں یا تقسیم کے ذمہ دار ہیں، یہ چاہے وہ امیر ہوں چاہے غریب ہوں، ہر آدمی کو اس میں سے جتنا اس کا حساب بنتا ہے اس کو دی جاتی ہے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی آتی ہے، عبداللہ بن سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں سیدنا عمر فاروق کے زمانے خلافت میں آپ کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگوں کے کام میں لگے رہتے ہو، اور جب تمہیں اس کی اجرت دی جاتی ہے تم اسے ناپسند کرتے ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی ہاں۔ تو عمر نے کہا کہ تمہارا اس سے مقصد کیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ میرے پاس مال ہے، گھوڑے اور غلام ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اپنی اجرت مسلمانوں کو صدقہ کر دوں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ میں نے بھی یہی ارادہ کیا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے کچھ دینے لگتے تو میں کہتا کہ آپ یہ مال اس شخص کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند اور محتاج ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مال دیا تو میں نے جواب دیا کہ اس شخص کو دے دیں جو مجھ سے زیادہ محتاج ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لے لو اور اس سے مالدار بنو، پھر صدقہ کرو، اور اگر تمہارے پاس مال اس طرح آئے کہ تم نہ اس کے حریص تھے تو نہ اس کا سوال کرنے والے تھے تو اس مال کو لے لیا کرو، اور نہ ملے تو اس کی فکر نہ کیا کرو۔ یعنی کہ یہ اگر مالدار بھی تو اس کو وہاں سے تنخواہ ملتے تو وہ لے اور خود آگے صدقہ کرے۔ اس لیے مگر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے ان کے لیے زکوٰۃ جو ہے نا وصول کرنا جائز نہیں تھا، کہ ان کو آپ کے صدقہ ان کے لیے حرام ہے، کہ ان کے لیے صدقہ جو ہے حرام ہے۔ اس کے عبد بن مطلب بن ربیعہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ وہ اور فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل مقرر کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا یہ صدقات ہیں، یہ تو لوگوں کے میل کچیل ہیں، محمد اور آل رسول کے لیے حلال نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ کوئی کام کرے کام بھی کرے تو وہ بلا اجرت کام کر سکتا ہے، مگر تنخواہ لے کے کام نہیں کر سکتا۔ پھر آتا ہے والمؤلفات قلوبہم، یعنی ایسے لوگ جن لوگوں کا کوئی نو مسلم ہوں، یا ایسے لوگ ہیں جن کا دل جیتنے کے لیے کہ وہ اسلام کی مخالفت نہ کرے، ان کی وجہ سے اگر مخالفت کم کریں گے ہو سکتا ہے کہ لوگ ایمان لے آئیں۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ان لوگوں کو دیتا ہوں جن کا کفر کا زمانہ ابھی گزرا، میں انہیں تالیف قلب کے لیے دیتا ہوں، یعنی کہ دل جیتنے کے لیے ان کو دیا جاتا ہے کہ اگر مسلم بھی ہو تو ان کو دیں، تو تاکہ وہ اسلام لے آئیں، یا کوئی کسی کا بہت زیادہ بات مانی جاتی ہے اور روب شبت اس کو بھی دے کے اس کو کم کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کے خوف سے نکلے اور وہ پھر لے بھی آئیں، ایمان لانے کے لیے نزدیک آ جائے۔ اس طرح بن شہاب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حنین کے موقع پر صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ دیے، پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ اس ایک شخص کو دے دیے۔ سیدنا صفوان بن امیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اتنا اور اتنا مال دیا، حالانکہ آپ میرے نزدیک سب لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھے، مگر آپ مجھے مسلسل مال عطا فرماتے رہے، حتیٰ کہ آپ کی ذات گرامی لوگوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئی۔ یعنی اس کو کتنا مال دیا کہ اس کا سارے خیرات ہی بدل گئے، یعنی کہ پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غلط خیال کرتا تو بعد میں کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ ابھی بھی اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہو، یعنی کسی کو نرم کرنا ہو یا کسی کا دل جیتنا ہو یا اس طرح کے کسی کو مسلمان بنانا ہو یا کوئی نیا نیا مسلمان بنا ہو، اس کے کوئی مسئلے مسائل ہوں، اس کو کوئی تنگ کرتا ہو یا تو اس کے لیے مال دیا جا سکتا ہے کہ ان کے اس خوف سے نکلے اور وہ اسلام کی طرف پوری طرح راغب ہو جائے۔ وہ پھر رقاب، اور یہ ہے قیدیوں کے لیے، نقل غلام اور لوڈنے کو آزاد کرانے کے لیے، تب ان کو دیا جاتا ہے کہ ان کو وہ بیچارے اپنے آپ کو آزاد کرا سکیں۔ تو سیدنا برا بن عازب بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جس کے کرنے سے میں جنت میں جو داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے تھوڑے کلام میں بہت بڑی چیز کا سوال کر لیا، غلام آزاد کر اور گردن چھڑا۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کیا یہ دونوں کام ایک ہی نہیں ہے؟ تو آپ سمجھ فرمایا کہ نہیں، غلام کا آزاد کرنا تو یہ ہے کہ تو خود غلام خرید کر کے آزاد کر دے، جبکہ گردن چھڑانے کا مطلب ہے کہ اس کی قیمت میں مدد کرے۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی غلام جو تھا اپنے مالک سے مقرر کرتا ہے میں تجھے اتنی قیمت دوں گا تو مجھے چھوڑ دے، اگر ان دونوں میں معاہدہ ہو گیا تو پھر آپ اس کو اس قیمت میں سے اس کو اگر دیں تو اس کو چھڑانا ہوتا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدیوں کو آزاد کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ اور بیمار کی عیادت کرو۔
یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرنے والے کے ایک ایک عضو کو دوزخ سے آزاد کر دے گا۔ اب یہاں پہ تو غلام تو ہے نہیں، مگر ایسے قیدی ضرور ہوتے ہیں، ایسے قیدی جن کو چھڑانا، وہ بیچارہ اپنا کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر اتنا پیسہ جمع کراتے ہیں تو پھر قید سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے ایسے ہمارے عدالت میں فیصلے ہوا کرتے ہیں کہ جی یہ قیدی ہے اور اگر اتنا پیسے جمع کرتے تو چھوڑ دو، اس کا ہوتے ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ پھر اور 2 سال 3 سال جیل میں پڑا رہتا ہے۔ تو یہ اس مد میں وہ لوگ بھی جو قیدیوں کو چھڑانے کے وہ بھی اس میں آتے ہیں۔ پھر غارمین کا ویسے تو تاوان ہے، بس مراد ہے کہ وہ مخروج شخص جو اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہو، اس کے بعد قرضے کی ادائیگی کے لیے نقدی یا کوئی جائیداد وغیرہ نہ ہو۔ دوسرے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی کی انہوں نے ضمانت لی ہو اور پھر ایسا واقعہ ہوگا اس کی ذمہ دار ادائیگی کی ذمہ داری قرار پائے، یا کسی کی فصل تباہ ہو گئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، تو پھر اس کی بنیاد پر وہ مقروض ہوگا۔ ایسا شخص جس کا کاروبار تھا اور وہ مقروض ہو گیا، یا جو مقروض ہے اور اپنا قرض ادا نہیں کر سکتا، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے، اس کیٹیگری میں وہ بھی آتا ہے۔ کہ سیدنا قبضہ بن محاذی خلالی بیان کرتے کہ میں کسی کا ضامن بن گیا اور مجھے چٹی پڑ گئی اس کے ادائیگی کی معاونت کے لیے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یعنی کہ ضامن تھے اور وہ اس کو ضمانت دینی پڑی، تو پیسہ کہاں سے لائے؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا خبیثہ تم ٹھہرو، ہمارے پاس مال صدقہ آئے گا تو ہم اس میں سے تمہیں دیں گے۔ پھر فرمایا خبیثہ سن، صرف 3 قسم کے لوگوں کے لیے سوال کرنا حلال ہے۔ ایک تو وہ ضامن جو بنے جو اس قسم کو پورا کرنے کے لیے تک سوال جائز ہے، تاہم پھر وہ سوال نہ کرے۔ دوسرا وہ جس کا مال کسی آفت ناگانے سے، یعنی کوئی ناگانے آفت ہے اسے ضائع ہو جائے، اسے بھی سوال کرنا درست ہے، یہاں تک کہ گزارے کے لائق اپنی ضروریات حاصل کر لے۔ تیسرا وہ شخص جس پر فاقہ گزرنے لگے، اس کے قوم کے 3 ذو ہوش لوگ اس کے حق میں گواہی دے دیں کہ فلاں شخص حد لاچار ہو گیا، اور تو اسے بھی مانگ لینا جائز ہے، تا وقت کہ اس کے سہارا ہو جائے اور سامان زندگی ہو جائے، پھر رک جائے۔ اس کے سوا اے قبضہ اور اس کے سوال کرنا حرام ہے، اور مانگنے والا حرام کھاتا ہے۔ تو یہ آپ سمجھ کے دوسرا تھا ابو سعید خدری بیان کے ایک شخص نے زمانے نبی میں ایک باغ خریدا، شخص نے باغ خریدا، قدرت الہی سے آسمانی آفت سے باغ کا پھل مارا گیا، سنا اس سے بہت زیادہ مقروض ہو گیا وہ شخص۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کہ اسے صدقہ دو۔ لوگوں نے صدقہ دیا تو اس کے قرض کی رقم سے کم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض خواہوں سے کہا جو تمہیں ملے لے لو، اس کے سوا تمہارے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی جو بیچارے دے سکتا تھا وہ لے لو اور باقی اس میں سے نہیں ملا، یعنی تمہیں معاف کر دو، یعنی اس کے لیے بھی کہا کہ اس نے باغ خریدا مگر وہ مقروض ہو گیا، تو اس پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے اس کو صدقہ دو۔ پھر آتا ہے وفی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی یہ صدقات زکوٰۃ کا ساتواں مطلب یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد کے لیے جو اس کی ضروریات کو پورا اس سے کیا جا سکتا ہے، جیسے اسلحہ خریدنا ہو گیا، اس کی تربیت مجاہدین کی تربیت ہے، اس کی تربیت ہے، خوراک ہے، لباس ہے، علاج معالجہ جو بھی چیزیں، سفر خرچ ہے، گاڑیوں کی خریداری ہے، ان کی دیکھ بھال مرمت وغیرہ پر زکوٰۃ کو خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ زکوٰۃ صدقات کی مدد اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص مجاہد بندوں کے لیے مقرر کی جو تو اللہ کے دشمن یعنی کفار سے مصروف جہاد و قتال ہے۔ تو ہم نے جیسے پڑھا قرآن کے مختلف مقامات پر فی سبیل اللہ استعمال ہوا ہے، تو فی سبیل اللہ سے مراد جہاد اور اسلام ہی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں کہ سورہ بقرہ نے پڑھا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ، ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایک دانے کی مثال کی طرح جس کے ساتھ خوشے ہوں، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خود بخوب وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ تو اسی طرح سورہ انفال میں نے پڑھا ہے وما تنفقوا من شيء في شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اور جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں وہ تمہیں پوری طرح لوٹایا جائے گا، تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے دینا، اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آدمی کا افضل دینار جسے کوئی آدمی خرچ کرتا ہے وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، مزید وہ دینار جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرتا ہے، نیز وہ جو اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے یعنی اس پہ خرچ کرنا بھی جو ساتھ میں خرچ کرتا ہے چاہے وہ ساتھی مالداری کیوں نہ ہو، جو مجاہد جا رہا ہو، اس کی مثال آتی ہے کہ مجاہد نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ میں جہاد میں شرکت کے جانا چاہتا ہوں، تو عبداللہ بن عمر خوش ہو کر کہنے لگے کہ پھر میں تمہیں کچھ رقم سے تیری مدد کرنا چاہتا ہوں۔
تو مجاہد نے کہا کہ بفضل اللہ میں تو خود مالدار ہوں۔ ابن عمر نے کہا بھائی اگر تم مالدار ہے تو اپنے لیے ہے، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ جہاد میں میرا مال بھی خرچ ہو جائے۔ یعنی دیکھ کتنا شوق تھا کہ اپنا مال جو ہے وہ ان لوگوں کو دے رہے ہیں وہ جو جہاد میں جا رہے ہیں۔ پھر آتا ہے وہ اپنے سبیل یعنی مسافر کے لیے، مسافر کوئی بھی ہو جس کا زیادہ راہ اگر ختم ہو جائے، وہ کہیں دوسری جگہ گیا ہو، اس کے ساتھ سفر کا سامان اس کے پاس مال ختم ہو جائے یا چوری ہو جائے تو اسے زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، چاہے وہ اپنے شہر میں مالداری کیوں نہ ہو۔ اگر شخص مالدار بھی ہے اور وہ سفر پہ گیا ہوا ہے اور وہاں نہ کوئی جاننے والا ہے نہ کچھ ملتا ہے، اس کو پھر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اس طرح حسن بصری بیان کرتے ہیں اگر کوئی شخص اپنے باپ کو زکوٰۃ کی رقم سے آزاد کرائے تو یہ جائز ہے۔ نیز زکوٰۃ کا مال مجاہدین اور شخص کو دیا جا سکتا ہے جس نے حج نہ کیا ہو، اور انہوں نے یہ بھی آیت تلاوت کی، یہی آیت انہوں نے تلاوت کی۔ تو یہ اسی طرح یہ جب آپ شخص کوئی شہر سے نکلا ہو اور پھر اس کے پاس زیادہ سفر نہ ہو تو سفر کرنے میں آنے جانے والے اخراجات کے مطابق دیا جا سکتا ہے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی دولت مند شخص کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے، البتہ 5 قسم کے لوگوں کے لیے ہے: اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے، عاملین زکوٰۃ کے لیے، یہاں سے زکوٰۃ کا تو حساب کتاب رکھتے ہیں، مقروض کے لیے، وہ شخص کے لیے جو اپنے مال کے ساتھ صدقہ کی کوئی چیز خرید لے، یا ایسا غنی آدمی جس کا پڑوس ایک مسکین آدمی ہو، اس مسکین آدمی کو صدقہ کیا جائے تو وہ مسکین اس میں سے اس امیر آدمی کو ہدیہ دے دے تو اس غنی کے لیے وہ صدقہ کی چیز استعمال کرنا جائز ہوگا۔ یعنی یہ ہے زکوٰۃ کے مصارف کے، ان مصارف میں زکوٰۃ جو ہے وہ استعمال ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے آج میں چھوٹا رکھا کہ سبق کے لیے زیادہ اہم تھا۔ پھر یہ آ رہا ہے کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ يَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ کان کے کچے، یعنی کوئی مطلب یہ ہے کہ وہ ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ ان کے جب شرارتیں کرتے ہیں منافقین تو ان کی باتیں جو اب جو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی کیا کرتے تھے، الزام تراش تان تراش کرتے تھے، تو وہ ایسی باتیں آپ کو تکلیف ہوا کرتی۔ تو جن کے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ جی یہ شخص تو قانون کا بڑا ہی کچا ہے، کوئی مسلمان ہماری ہمدردی کی ہماری بات جا کے ان کو بتا دے تو وہ توجہ سے سن لیتے ہیں اور مان بھی لیتے ہیں۔ حالانکہ ہم اپنی قسموں کی تردید کرتے ہیں، اپنی صفائی بیان کرتے ہیں تو خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں ہر کسی کی بات سن لیتے ہیں۔ حالانکہ ہر کسی کی بات سننا تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑائی تھی کہ ہر چھوٹے بڑے مسلمان کی جو ہر مسلمان تھا حقیقی معنی مومن تھا اس کی بات سنیے کہ انہیں پتا تھا کہ خیر کی بات کرے گا، اس لیے کہا کہ وَأُذُنُ خَيْرٍ لَكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ يُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے تو بہتر ہے، یہ بات سننا ان کے لیے تو ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تم ان کی بات سنتے اور تمہیں کچھ بھی نہیں کہتے اگر ان کی بات سن کے، حالانکہ ان پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر اگر تم نے جو جھوٹے بہانے بنائے ہیں، ابھی جو باتیں کی ہیں کہ ہم اس وجہ سے جنگ پہ نہیں جاتے، غزوہ میں شرکت کرنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب کے سامنے وہ تمہارے بھید کھول دیتے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ تو تمہارے جیسے تم جھوٹی قسمیں کھاتے ہو، ایمان کے جھوٹے دعوے کرتے ہو، جہاز سے پیچھے رہنے کے جو من گڑا تم بہانے بناتے ہو، ان ساری باتوں پہ خاموش رہنا تو یہ تو تمہارا پردہ رہ جاتا ہے اس پہ، تاکہ لوگوں کے سامنے تمہاری رسوائی نہ ہو۔ اور اگر اسی کی تحقیق شروع کرا دی جائے تو پھر انجام تو تمہارا پھر بڑا ہی عبرتناک ہونا ہے، اور آخر میں ایسے بد نصیب منافقین کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب ہے۔ والذین یؤذون رسول اللہ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے پھر دردناک عذاب ہے۔ کیونکہ سیدنا عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں ایک بار اللہ کے رسول نے کوئی چیز صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی، ایک شخص نے کہا اس تقسیم سے اللہ کی رضا مقصود نہیں، یعنی اس نے اس پہ تنقید کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انصافی کا الزام لگا دیا۔ تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر یہ بات عرض کی کہ آپ کو غصہ آ گیا، حتیٰ کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خفگی کے آثار، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر خفگی کے آثار دیکھے۔ پھر آپ نے غصہ ضبط کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، انہیں اس سے زیادہ اذیت دی گئی تو انہوں نے صبر کر لیا تھا، یعنی میں بھی صبر کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی بات، ایسی بےہودہ بات کہنا کتنی نالائکی کی بات ہے کہ ایسی بات بھی مگر لوگ منافقین کہہ دیا کرتے تھے۔ پھر یا یحلفون باللہ لکم لیرضوکم، وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ یعنی کہ وہ کہ ہم تاکہ تم لوگوں سے خوش ہو جاؤ، یعنی منافقین جو اپنی تنہائیوں میں اکیلے ہوتے تو مسلمان نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم تانا نہیں کرتے، اور جب اس کی خبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یا صحابہ کرام کو ہوتی تو ان سے پوچھا جاتا تو قسمیں کھا کے کہتے کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا تاکہ اللہ کے رسول اور دیگر مسلمان سے خوش رہیں۔
تو ان کی اسی نفاق اور اخلاق کی جو گراوٹ اس قرآن کریم میں سے اللہ کے رسول زیادہ حقدار تھے کہ انہیں راضی کرتے ہوئے نفاق سے تائب آ جاتے۔ یحلفون یحلفون باللہ انہم لمنکم وما هم منکم لکنہم قوم یفرقون، ابھی ہم پڑھا ہے، وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ بے شک ہم ضرور تم میں سے، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں تھے۔ اور وہ لوگ ایسے ہیں نا جو ڈرتے ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ کے تم لوگوں کو خوش کرنے، حالانکہ اللہ و رسول حق یرضو، اللہ اور رسول زیادہ حقدار ہیں کہ این یرضوا، کہ انہیں جو ہے وہ زیادہ انہیں خوش کیا جائے۔ اگر تم مومن ہو تو پھر اللہ اور رسول کو خوش کرنے کی فکر کرو، لوگوں کے خوش کرنے کی تو کوئی فکر زیادہ ہونے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ لوگ تو کسی سے خوش ہوتے نہیں۔ اس سے ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بندہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، اے فلاں، کیا میں نے دنیا میں تجھے عزت نہیں دی، تجھے اونچا مقام نہیں دیا، تجھے بیوی عطا نہیں کی تھی، اونٹ اور گھوڑوں یعنی سواریوں کو تیرے تابع نہیں کیا تھا، کیا تجھے حکومت نہیں دی تھی؟ تو وہ جو چوتھا حصہ بطور ٹیکس وصول نہیں کرتا تھا، منافق کہے گا کیوں نہیں اللہ میرے اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کیا تو یقین رکھتا ہے کہ میرے ساتھ ملاقات، تو یقین رکھتا تھا کہ میرے ساتھ ملاقات کرے گا؟ وہ کہے گا کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آج میں نے بھی تجھے بلا دوں گا جس طرح تو نے مجھے بلا دیا تھا۔ اسی طرح دوسرا شخص آئے گا تو اس سے بھی یہی سوال جو ہوں گے جواب ہوں گے، پھر تیسرے کے ساتھ بھی یہ سوال جواب ہوں گے، تو وہ کہے گا میرے اللہ، میں تو تیری ایمان لایا، تیری کتابوں اور تیرے رسول پر بھی ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقات و خیرات کرتا رہا، اس سے یعنی شخص سے جتنا ہوگا اپنی تعریف کرے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے ٹھہر جا، تیرا جھوٹ کھل جائے گا، پھر تجھ پر ابھی گواہ پیش کرتے ہیں۔ منافق یہ سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا، کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مہر لگا دے گا، ان کے ران کو حکم دے گا کہ بول، چنانچہ اس کا ران، اس کا گوشت، اس کی ہڈیاں، اس کے اعمال کی گواہی میں بول پڑیں گی، اور اس کے اعضاء کی گواہی اس لیے ہوگی تاکہ اس کا کوئی عذر باقی نہ رہے۔ دراصل یہ شخص منافق ہوگا، اور ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ سخت غضبناک ہوگا، یعنی وہ جو کام کرتا نہیں، وہ یا وہ دکھاوے کے لیے کام کرتا ہے، یہ سارے کام جو اس نے گنائے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی دیتا ہوں، مگر وہ اللہ کی رضامندی کے لیے نہیں، بلکہ وہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یا جس طرح ہم پڑھے ہیں کہ نہ اس کو پسند یہ بات نہیں آتی، مگر پھر بھی وہ زکوٰۃ مجبوری میں رک کرنی پڑ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس دن تو ہر کسی کے بھید کھل جائے کہ جو کیا ہوگا، جو دل کی باتیں ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سب ظاہر کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا اس طرح یہاں دنیا میں پردہ رکھا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہمیں رسوا نہ کرے، ہمیں پردے ہی میں رہنے دے، کیونکہ ہمارے اعمال بھی کون سے اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی بہت سی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا پردہ اڑ جائے تو ہر انسان یہاں پہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں بھی ہمارے ساتھ یہ معاملہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں یہاں پردہ رکھا ہوا ہے وہاں بھی ہمارا پردہ ہی رکھے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔